آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ان قریب آنے والا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر سبھی لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، مختلف اعمال کی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، قرب اللہ کے لیے، حضور کے قرب خاص کے لیے، دربار رسالت میں حضوری کے لیے، اولیاء اللہ سے خصوصی قربت اور تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی لوگ اپنے مہمات میں کامیابی کے لیے، اپنے مقاصد میں کامیابیوں کے لیے، دنیاوی پریشانیوں کے حل کے لیے مختلف اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کی روحانیت اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات انتہا درجے کے تیز ہو جاتے ہیں، کمال ہی کمال حاصل ہوتا ہے، کیونکہ فضل ربی، رحمت ربی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار پر انوار پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ نور، وہ انوار اور وہ تجلیات اور وہ برکات جتنے بھی ذکر فکر کرنے والے ہیں، جتنے درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ان میں وہ تقسیم ہوتے ہیں، اس کی وہ برکتیں پاتے ہیں، وہ نعمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو اس مبارک مہینے کے لیے تیار کر دیں، کمر بستہ ہو جائے اور اپنا شیڈول باقاعدہ بنا لیں کہ جس طریقے سے دیگر ایاموں میں ہم ذکر فکر کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے خاص ربیع الاول کے اندر بھی اعمال کی زکاتیں ادا کرنی ہیں۔ وہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کیے جا سکتے ہیں، اور بزرگوں نے ان مبارک ایام کے اندر، ان خاص الخاص مہینوں میں، اس خاص الخاص مہینے کے خاص اوقاتوں کے اندر، خاص راتوں کے اندر ان اعمال کو کیا اور اس کی برکات انہیں حاصل ہوئی۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اعمال اگر کریں تو ہم بھی فیضیاب ہوں گے، ہمیں بھی برکتیں ملے گی، ہم پر بھی روحانیت کے دروازے کھلیں گے، ہم پر بھی قبولیت کی جو بشارتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا کرے گا۔ بے شمار ایسے اعمال ہیں کہ جو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کیا جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی ایک عمل جو کثرت سے بتایا بھی جاتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں اور کسی کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آپ اس مبارک مہینے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاص الخاص برکات اور اس خاص رحم و کرم والے تسمیہ کا ورد کر کے، ذکر کر کے کروڑ ہا کروڑ برکات خاص سمیٹ سکتے ہیں، کروڑ ہا کروڑ رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں، بے شمار معاملات آپ کے اس ایک ذکر سے حل ہو سکتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ ابتدا کریں یکم ربیع الاول سے 10 ربیع الاول تک، نیت کریں کہ میں ان 10 دنوں کے اندر کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھوں گا۔ اکیلے اگر نہیں پڑھ سکتے تو چند لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لیں۔ 1.25 لاکھ نہیں پڑھ سکتے تو 50,000 مرتبہ پڑھ لیں، 50,000 نہیں پڑھ سکتے تو 40,000 مرتبہ پڑھ لیں ان 10 دنوں کے اندر، پھر بقیہ 10 دن کے اندر 40,000 پڑھیں۔ اسی طریقے سے اس کی 1.25 لاکھ کی جو تعداد ہے وہ چاہے تو مکمل کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ضرور بھی ضرور پڑھیں، یعنی کہ صرف
1000 مرتبہ آپ نے رات کے وقت میں باطہارت پاکیزگی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اپنے سلسلے کے بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ رب العالمین فقط تیری رضا کے لیے، فقط تیرے قرب خاص کے لیے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہات کے لیے میں یہ تیرا ذکر خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کی صورت میں پڑھ رہا ہوں، عمل کی صورت میں نہیں۔ اور 1000 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں۔ ایک دن سے آپ شروع کریں، 12 دن تک یہ 12,000 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ درود خضری، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو کریں۔ 1.25 لاکھ نہیں کر سکتے تو آپ 50,000 کر لیں، 50,000 نہیں کر سکتے 40,000 کر لیں، اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 سے 12 ربیع الاول تک صرف 12,000 مرتبہ آپ پڑھ لیں درود شریف، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اہتمام کیا ہے کہ آپ نے غسل کر کے ستھرا لباس پہن کر اپنے آپ کو ظاہری نجاستوں غلاظتوں سے نکال کر ستھرے ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا۔ یا رب العالمین میں بہت گناہ گار ہوں، بہت سیاہکار ہوں، بد کردار ہوں، لیکن تو بخشنے والا مہربان ہے۔ میں اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنے وجود کو، اپنی روح کو، اپنے باطن کو، سب کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اور فقط تیری رضا کے لیے، تیرے قرب خاص کے لیے، حضور کی خصوصی توجہات کے لیے میں یہ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ درود خضری آپ پڑھ لیں، درود شفا پڑھ لیں، آپ درود نور پڑھ لیں، آپ درود اہل بیت پڑھ لیں، جو آپ کے ورد میں ہے وہ درود آپ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، درود کریم پڑھ لیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو وہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اور آج کی اس ویڈیو کے وساطت سے ایک ایسا درود شریف کہ جو کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ورد میں رکھا کرتے تھے، اپنے ورد میں انہوں نے رکھا، اس کو پڑھا اور ساری زندگی پڑھتے رہے، پھر آگے مجھے بھی اس کی اجازت دی، آپ چاہیں تو وہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ درود شریف کیا ہے؟ اللہم نور قلوبنا بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم نور قلوبنا بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم نور قلوبنا بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ درود شریف پر غور کریں گے تو آپ کو اس درود شریف کے اندر کی جو خصوصیت خاص ہے وہ منکشف ہوگی، وہ آپ پر کھلے گی۔ اور اس ویڈیو کی وساطت سے میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی طالب علم ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان تمام کو خصوصی طور پر اس کی اجازت کہ وہ ضرور بھی ضرور اس درود شریف کو اپنے ورد میں رکھیں، اور 1 سے لے کے 12 ربیع الاول تک روزانہ 1000 مرتبہ اس درود شریف کو لازمی پڑھیں۔ اللہم نور قلوبنا بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ اے اللہ میرے قلب کو منور کر دے، روشن کر دے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے وسیلے سے، نور محمدی کے وسیلے سے۔ یہ بہت خاص درود شریف ہے، بڑی برکت والا درود شریف ہے، اور خاندان نقش بندیہ کے اندر، خاندان چشتیہ کے اندر، قلندریہ کے اندر اس کو بڑا خاص مانا جاتا ہے، اور بہت ہی خاص اوقات کے اندر مریدین کو اس کی تعلیم اور تلقین کی جاتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ انعام ہے ہمارے لیے، ہماری بزرگوں کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے، اس انعام سے آپ جتنے بھی احباب ہیں وہ بھی مستفید ہوں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں،
اگر اللہ نے ہمیں اس درود شریف کی برکتوں سے نوازا ہے تو یہ علم آگے جانا چاہیے. ہم نے اپنی قبروں میں نہیں لے کر جانا. ہمارے بزرگوں نے اس علم کو اپنی قبروں میں وہ لے کر نہیں گئے, دیا, اور دیا اسی لیے کہ لوگ عمل کریں. جو برکات خاص ہمیں ان درودوں سے ملی ہے, وہی برکات خاص اللہ تبارک و تعالی دیگر لوگوں کو بھی عطا کرے.